بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب کوئی کسی شخص کی اندھی تقلید کرتا ہے، اندھی پیروی کرتا ہے، تو اس کا گڑھے میں گرنا لازم ہوتا ہے۔ دیکھیے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے، اس مجاہد نے لوگوں کے سامنے دو اور دو چار کی طرح بات کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اب آپ فیصلہ کیجئے۔ اسی طرح صوفیوں کی کتابوں کی فوٹو لگا کر ایمان خالص کے اندر بھی سوالیہ انداز رکھا کہ یہ ان کو بزرگان دین گردانتے ہیں اور یہ ان کے عقائد اور نظریات ہیں۔ آپ دیکھیے، تو دیکھیے جس بھی کتابچے کو لکھا گیا، کتاب لکھی گئی، چاہے وسیلے کا شرک ہو یا وفات ختم رسول ہو، دلائل کے اوپر اللہ کی کتاب پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، یا صحابہ کا کوئی واقعہ پیش کیا گیا حدیث صحیحہ سے نکال کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو بیان کیا گیا۔ ڈاکٹر عثمانی نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ یہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، قرآن کی 10 آیتوں کا انکاری ہے، توحید سے نابلد ہے، ایمان سے خالی ہے۔ جب آدمی اس نہج پر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہونا طے ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ محمد حنیف نے اپنے ذاتی عقیدے کو قرآن کا عقیدہ بتانے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر عثمانی نے دلائل دیے کہ دیکھو یہ سجدہ شکر گزاری کا تھا ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر کی۔ دلائل دیکھیے انہوں نے کیا دیے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب اس واقعے کو پورے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ واقعی اللہ نے تو ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اور پھر دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے خواب سننے کے بعد جو کچھ کہنا، وہ پیغمبر ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، پیغمبر ہے جس پر وحی ہوتی ہے۔ اور محمد حنیف نے کس طرح اللہ کی کتاب کو پش پش ڈالا اور اللہ کی کتاب سے غلو کیا، تحریف کی اور اس کا انکار کیا، اور بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو کہا وہ تو ان کی جو بات ہے وہ اتنی پائیدار نہیں ہے، ناقص ہے محمد حنیف نے۔ اور دیکھیے ڈاکٹر عثمانی کس طرح دلائل دے رہا ہے کہ یہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے کسی نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ ایسے تفسیر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے یہ تفسیر کا اختلاف ہے تو اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا ہے، یہ کلپ ایسا تماچا ہے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائے، کہ پہلے فتویٰ لگایا کہ نہیں حضرت، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ ایسے تفسیر کرتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ اور دیکھیے محمد حنیف کی گلاٹیاں مارنی، کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ، اور کس طرح محمد حنیف اپنے پورے اس کے اندر کیا کیا کرتا رہا، کہتا رہا، اور آخر کے اندر کہتا ہے کہ یہ تو سب کے سب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جیسے قاری خلیل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ وہ یوسف کے آگے سجدہ کیے انہوں نے، تو وہاں یوسف کا تو نام ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے کسی کا، اسم ہی نہیں ہے کسی کا۔ تو دیکھیے یہ ہوتی ہے قرآن سے اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا، کیونکہ محمد حنیف کے دل میں ٹیڑھ تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ یہ میں بار بار، کیونکہ میں قرآن کو سنتا ہوں نا جس وقت، تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی، دلوں کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو بتاؤ اس سے کیا تم ہیرا پھیری کر سکتے ہو؟ انسانوں سے تو تم سب کچھ کر سکتے ہو، ہیرا پھیری کر سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، چکر دے سکتے ہو، اللہ کو کیسے چکر دو گے، کیسے ہیرا پھیری کرو گے، کیسے گلاٹیاں مارو گے؟ وہ تو خیالات کو جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ تو وہ محمد حنیف کے دل کو جانتا تھا، اور اس نے بڑی لمبی چھوٹ دی محمد حنیف کو کہ یہ پلٹ آئے، باز آ جائے، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آج غلطی کری تو پکڑ لی۔ اگر وہ پکڑ لیتا تو اس نے کہا ہے کہ اس روح زمین پہ نہ کوئی جن بچتا نہ کوئی انسان بچتا، کیونکہ وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے،
اس کائنات کا پالن ہار ہے، جانتا ہے کہ ان سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، کوئی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، تو اس لیے وہ موقع بھی دیتا ہے۔ اس کو موقع دیا لیکن یہ باز نہیں آیا اپنی چکر بازیوں سے۔ لوگ، ہم جیسے بھی لوگ اس کے جال میں پھنسے رہے، لیکن ہمیں تھوڑی پتہ تھا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کبر، اس کے اندر کی غلاظت نکال کے باہر کھڑی کر دی، اور باقی دوسرے لوگوں کے لیے بھی آزمائش ہوئی کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا کفر و شرک کے اوپر ڈوب جاتے ہیں، اس غلیظ دلدل کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ محمد حنیف، وہ تو خیر مر گیا، اپنی زندگی کے اندر کسی سے بحث ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ اس کی ریکارڈنگیں دیکھ لو، بس میری تفسیر پڑھ لیں، میری تفصیل دعوت القرآن پڑھ لیں بس، اور اس کے اندھے مقلد، وہ کہتے نہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ میدان میں اترے اور دلائل دیتے ہیں، کبھی معجزات کو دلائل دیں گے، کبھی کچھ دلائل دیں گے، اور جب پھنس جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اور بہترین طریقہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے اپنے لیے کہ بھائی اس پہ بات ہی نہ کرو۔ تو اندھے مقلد محمد حنیف کی اندھی پیروی کرنے والے، اور ڈاکٹر عثمانی نے کبھی یہ تربیت اور تعلیمات نہیں دی کہ میری اندھی پیروی کرو، اندھی تقلید کرو۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بچایا، کیونکہ ہم تو قرآن اور حدیث پر ایمان لے کر آئے تھے، ڈاکٹر عثمانی پہ ایمان نہیں لائے تھے، ہم ایمان لائے تھے قرآن حدیث پر۔ اور ڈاکٹر عثمانی کو ہم نے جب دیکھا ہے تو وہ مواعظ عالم دین تھا، اور اس نے وہ راہ دکھائی جس راہ کے اوپر انہوں نے اپنی تفسیروں کے ڈاکو بٹھائے ہوئے تھے، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی کتاب میں لکھ ڈالی تھی۔ اس نے ان چالوں کو کاٹا، اور ان کے ان ڈاکوؤں کو، جو تفسیروں کے ڈاکو تھے، ان کو بے نقاب کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کو پکڑو مضبوطی سے، اس کے مطابق عقائد اور نظریات بناؤ۔ اور دیکھیے محمد حنیف کی فریب کاری یا قاری خلیل الرحمن کی، کہتے ہیں قرآن میں آ گیا، قرآن بھائی کہاں آ گیا؟ ان کے پاس جو قرآن ہے نا، جیسے رافضیوں کے پاس، رافضی کہتے ہیں کہ جی وہ 30 پاروں والا قرآن ہے، ان کے پاس جو قرآن ہے اس میں شاید آ گیا ہو، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ یہ تو شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور پیغمبروں کا تو شیوا ہوتا ہے، اور مومنوں کا بھی یہی شیوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں ایمان والے، کہ ان پر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں اپنی اس مصیبت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے نجات دے۔ اور جب ان پر خوشی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اللہ کی کوئی نعمت آتی ہے، تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر اداری سب سے زیادہ بہترین یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پہ۔ اور آپ اس پورے واقعے کو 111 آیتیں اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا مصر کے اندر موجود ہونا، اور ان کو پتہ ہے کہ میرا باپ کنعان کے اندر ہے، لیکن حکم نہیں ہے اللہ کا، پیغمبر نہ کوئی قاصد بھیج سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میرا بیٹا کہیں ہے، کیونکہ وہ موجود ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر بننا ہے، اللہ نے یہ بشارت دی تھی اس کو نبوت کی، تو وہ اس کو تو بھیڑیا نہیں کھا سکتا، اور اسی لیے وہ یوسف کے فراق کے اندر روتے رہے۔ تو دیکھیے، اور پھر یہ 2 دفعہ انہوں نے یہ الفاظ ادا کرے، کیونکہ یہ عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ کی کتاب نشانی ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب اندازہ لگائیے، یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ وہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا جیسے اسحاق کو اور ابراہیم کو کیا، کیونکہ اللہ نے علم دیا ہے اس پیغمبر کو، اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ تعویل حدیث کا علم دے گا، ابھی تو وہ بچہ ہے، یہ آنے والے وقت کی غیب کی خبر دے رہے ہیں، کیوں کہ ان کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ آنے والا وقت یعنی کہ غیب کی بات بتا رہے ہیں۔
اللہ نے وہ ظاہر کی ان کے اوپر، اور تجھ پہ اپنی نعمت تمام کرے گا اور آل یعقوب پر تجھ کو فضیلت دے گا۔ بتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں جب وہ کہتے ہیں، جب ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا جاتا ہے چہرے پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اصل میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اسوے کو وہی لوگ منون مانتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا وقار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو منواتے ہیں، اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ راستے نکالتے ہیں، پگڈنڈیاں نکالتے ہیں، اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ سورہ یوسف کو کسی بھی اینگل سے اٹھا کر دیکھو تو یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ یہ ایک بہترین قصہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء کیا گیا، اور اس کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کیسے غیر محسوسی طور پر پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پورا مصر بت پرستی کی لعنت میں ملوث تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس غیر محسوسی طور پہ کہ پورے معاشرے کے اندر توحید خالص کی دعوت پھیلا دی یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یہاں ان کے بھائیوں پر آزمائش ڈالی کہ وہ ایک غلط کام کرا انہوں نے۔ تو یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی، اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، کفر کا ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ اس سے ٹیڑھ ہی نکالتے ہیں، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔